اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے بہت سے درجہ پرائمری میڈیکل اسکول کے طلباء، کالج کے طلباء کے لیے میں نے یہ درس دینا شروع کیا ہے، سکھانا شروع کیا ہے، تاکہ اسلام کی بنیادی چیزیں سیکھ سکیں۔ اب اسلام کی بنیادی چیزوں کے اندر عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تربیتی اولاد، احکام، مسائل، مسنون، اعمال، آسان تجوید۔ اب یہ میں آپ سب کو سکھا رہا ہوں۔ اب اس کو سیکھنے کے لیے آپ کا قیمتی وقت چاہیے۔ اگر آپ اپنا قیمتی وقت نکالیں گے، انشاءاللہ وہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا عقائد میں کیا معاملات کرنے پڑتے ہیں، عبادات کیسے کرنے پڑتے ہیں، معاملات کیسے کرنی ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، اخلاقیات کیسے کرنی ہے۔ اخلاق مطلب کہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسنون اعمال، جو انسان دن کے اندر اعمال کرے وہ کیسے کرے، کیا کیا کرے، کون سی دعائیں پڑھیں جس سے پڑھنے سے آپ کو بہت بڑا اجر ملے، آپ اچھا سے اچھا عمل کر سکیں۔ اب اس کے اندر غسل کے طریقے، نماز کا طریقہ، فرض کے طریقے، اور کیسے پاک رہنا ہے، کیسے پاکی ناپاکی کے طریقے، بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ سیکھیں گے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ میں نے بہت سے سبق آپ کو پیچھے دے رکھے ہیں، آج میں آپ کو اگلا سبق پڑھاتا ہوں۔ چلو میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ڈیلی سبق آپ لینا چاہیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ڈیلی سبق پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند ضروری عقائد۔ عقیدہ ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ مرزائیت۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اور مسیحت کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھ جانے کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر اور زندیق ہے۔ نمبر 3، زیارت روضہ پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور ساتھ ہی مسجد نبوی شریف کی زیارت کی بھی نیت کرے۔ نمبر 4، زمین کا وہ حصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہو، وہ کعبہ شریف اور عرش و کرسی بلکہ سارے کائنات سے افضل ہے۔ نمبر 5، دعا میں انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے اس طرح دعا کرنا کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول فرمائے، جائز ہے۔ مطلب کہ دعا جب انسان مانگتا ہے، یا اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا، یا اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے وسیلے سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی روزی رزق میں برکت عطا فرما، یا فلاں ولی کے صدقے، یا حسن و حسین کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، اپنی بادشاہت کے صدقے، وسیلے سے، مطلب کہ وسیلہ دینے سے
وسیلہ دینا جائز ہے؟ تو نمبر 6 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا، اور آپ میری مغفرت کی اللہ کے ہاں شفاعت فرما دیں، جائز ہے۔ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا کہہ سکتے ہیں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی شفاعت کرنا، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی قبر اطہر کے پاس جا کر درود و سلام پڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور اگر درود دور سے پڑھے تو فرشتے حضور تک پہنچاتے ہیں۔ جب انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ ساتھ جا کر جب درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف سنتے ہیں۔ اور جب انسان، جیسے کہ میں ملتان شہر سے ہوں، اب میں نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ میرا درود پاک فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ روضہ رسول پر حاضری کے وقت چہرہ انور کی طرف رخ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں، اور اپنی قبروں میں بھی اسی طرح نبی اور رسول ہیں۔ جس طرح وفات سے پہلے نبی اور رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے امت کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ توہین رسالت کفر ہے۔ کسی نبی کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا، کوئی فرشتہ اور نبی آپ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ آگے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت بہت بڑی سعادت ہے، اور سب سے افضل وہ درود شریف ہے جس کے الفاظ خود حضور نے امت کو سکھائے۔ تمام انبیاء کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کا دل وحی کے انتظار میں جاگتا رہتا ہے۔ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پشت کی جانب سے ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا سامنے سے دیکھتے تھے۔ بس یہ آج کا سبق یہی ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل لگا کر سنیے گا تاکہ آپ کو بھی علم میں اضافہ ہو۔ اب انسان جب کاروبار کرنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، کاروبار کو پہلے سیکھتا ہے پھر جا کے کاروبار کرتا ہے۔ اب ہم دین اسلام میں ہیں تو ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے۔ اسلام سیکھیں گے تو پورا اسلام پر قائم رہ سکیں گے نا۔ تو آج کے لیے یہی سبق، انشاءاللہ پھر آگے آپ کو بتائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔